اب ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ خلافت منصوص من اللہ ہے اور اصول دین میں سے ہے، جس طرح توحید، رسالت، آخرت کو ماننا ضروری ہے، اس طرح امامت کا مسئلہ بھی اصول دین میں سے ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ تو کوئی ایک بھی نص کے ساتھ ان کے پاس قرآن سے دلیل موجود نہیں، نہ ہی کوئی سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بلا فصل مقرر فرمایا۔ آج آ کے جو استدلالات کرتے ہیں ان میں سے ایک ان کا جو بڑا استدلال ہے وہ آیت تبلیغ ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حضرت علی کی خلافت کے پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایسی روایات وہ لے کے آتے ہیں جن کا صحت کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ ابن مردوہ 4 صدی کے ایک مفسر ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی اور اس آیت کا ایک جو شاذ قرات ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ہم اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے جس کا مفہوم یہ کہ اے رسول علی کی خلافت کو پہنچا دیجیے۔ اب آپ ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سمجھیں کہ 4 صدی کا بندہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے جو بات روایت کر رہا ہے اس کے پاس سند ہی نہیں ہے، کس سند سے اور کس دلیل سے وہ یہ بات بیان کر رہا ہے اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں۔ پوری کتب احادیث اور ذخیرہ جو کتب تفاسیر کا ہے کسی میں اس کی کوئی سند صحیح موجود ہے نہیں، بلکہ سند سرے سے ہے ہی نہیں ہے، لہذا اس سے استدلال ان کا بالکل باطل اور مردود ہے، یہ استدلال ان کا درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ آیت جو آیت تبلیغ ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 9 ذوالحجہ شریف کو نازل ہوئی، یہ آیت 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غدیر خم کے موقع پر جو حضور علیہ السلام نے ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ آیت جو ہے نا وہ اس ولایت کے پہنچانے کا اعلان ہے۔ جب حضور پر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی امامت کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے 9 ذوالحجہ کو میدان عرفہ میں، یعنی حج کے دن، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ جو غدیر خم والا وہ پیش آیا ہے 17 ذوالحجہ کو۔ تو اب 9 ہجری میں جو آیت جو اللہ نے حکم دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ محبوب اپنی امت تک پہنچا دیجئے، کیا پہنچا دیجئے؟ حضور نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ امت تک پہنچایا۔ بخاری مسلم اب اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری مسلم میں نبی کریم علیہ السلام کا وہ خطبہ موجود ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دین کے امور پہنچا دیے اور دین کی تبلیغ فرما دی۔ اور اللہ رب العزت نے اس ذوالحجہ شریف میں خطبہ حجۃ الوداع جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس موقع پر جو آیت نازل فرمائے تکمیل دین کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر خلافت منصوص من اللہ اور اصول دین میں سے ہے تو دین تو وہاں میدان عرفات میں مکمل ہو چکا۔ اب 17 ہجری کو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا اعلان کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کیا وہ دین سے باہر ہے، یا اس کا اگر وہ اصول دین میں سے ہے تو دین تو اس سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، لہذا یہ ان کا استدلال بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث پیش کرتے ہیں غدیر خم کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ بھی اپنے دعوے میں دلیل کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی امامت و خلافت کا خم کے موقع پر، غدیر خم کے موقع پر یہ اعلان فرمایا ہے۔ حالانکہ اس حدیث سے بھی خلافت بلا فضل کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دعویٰ ان کا ہے خلافت و امامت کے اصول دین ہونے کا، اور دلیل پیش کرتے ہیں وہ روایت جو کہ مختلف ہی ہمارے نزدیک صحیح ہے، بعض محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، ویسے بھی فضائل میں ہے، لیکن یہ ہے کہ دعویٰ کس طرح کا ہے اور دلیل کس طرح کی، اور پھر جو دلیل پیش کرتے ہیں اس دلیل میں بالکل کسی قسم کا کوئی صراحت اور وضاحت نہیں ہے، بلکہ اس کا پس منظر
اور اگر سیاق کلام سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس میں بالکل جو بات واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یمن آنے کے بعد شکایت کی، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو غدیر خم کے موقع پر جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ من کنت، ارشاد میں الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، اے لوگوں کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اس کا معنی میں بعد میں کروں گا، مولا کا یہاں معنی کیا ہے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ والی من والا وعادی من آدہ، یا اللہ اس سے پیار کر جو علی سے پیار کرے اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اب حدیث کا سیاق و سباق دیکھیں، بات شروع بھی محبت سے ہو رہی ہے اور اس کا اختتام بھی محبت پہ ہو رہا ہے۔ درمیان میں من کنت مولا فہذا علی المولا کا جملہ ہے۔ اب یہ جو لفظ مولا ہے یہ اولا کے معنی میں اور اولا بالتصرف ہے یا اولا بالمحبت ہے۔ حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں اولا بالتصرف مراد نہیں ہے بلکہ اولا بالمحبت مراد ہے۔ اہل تشیع یہاں اولا بالتصرف مراد لیتے ہیں، یعنی جس طرح حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا مطلب ہے جس کا میں سرپرست اور حاکم ہوں اس کے حاکم اور سرپرست علی ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کہتے نہیں کہ یہ مولا کا معنی ہوتا ہے سرپرست حاکم، اور یہ بات بھی درست نہیں کہ ہر جگہ مولا کا معنی سرپرست حاکم ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی کریم علیہ السلام کے مولا ہیں اللہ، جبریل اور نیک مومن۔ اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا اور نیک مومن بھی مولا۔ اگر آپ کہیں کہ سرپرست اور حاکم تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نکلے گا کہ اللہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا سرپرست اور حاکم ہے، جبریل بھی حاکم ہے اور سارے مومن ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سرپرست اور حاکم ہیں۔ حالانکہ یہ معنی یہاں درست نہیں ہے، مومنین کے حوالے سے یہ معنی درست نہیں ہے۔ یہاں معنی کیا ہے؟ مددگار، تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے۔ تو یہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، معنی یہ ہے کہ علی اولا بالمحبت ہے، یعنی جو علی سے پیار کرے گا اللہ اسے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے، اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ تو یہ اس حدیث کے حوالے سے بھی جو صحیح اس کی وضاحت میں نے عرض کر دی۔ آخر میں ایک روایت صحیح مسلم شریف سے بھی حضرت علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی افضلیت پر اور خلیفہ بلا فصل ہونے پر بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک پر جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پیچھے بچوں اور عورتوں پر سرپرست بنا دیا۔ حضرت علی نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں جنگوں میں لڑنے والا آدمی ہوں تو مجھے آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کو نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کو نبی نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو جس طرح حضرت ہارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصی اور خلیفہ تھے، اس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کے وصی اور خلیفہ بھی حضرت علی ہیں۔ حالانکہ اگر آپ حقائق کو اور اس کی تفصیل میں جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ نہیں بنے، اور بے شمار بہت زیادہ فرق موجود ہے۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں جبکہ حضرت علی نبی نہیں، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں جبکہ حضرت علی حقیقی بھائی نہیں بلکہ چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ ایک تشبیہ ہے اس خاص واقعے کے ساتھ کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ جانے لگے تو پیچھے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو چند دنوں کے لیے اپنی نیابت دے کے چلے گئے۔ یہ نیابت جزئی مقید ہے، یا یہ فرق
پیش نظر رہے. نیابت کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک نیابت جزئی مقید اور ایک نیابت مطلق. نیابت جزئی مقید کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے بعض صحابہ کو, کسی کو زکوٰۃ لینے کے لیے عامل بنا کے بھیج دیا, کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیج دیا, کسی کو کسی علاقے کا قاضی بنا کے بھیج دیا, کسی کو کسی علاقے کا معلم بنا کے بھیج دیا, کسی صحابی کو کسی علاقے کا امیر بنا کے بھیج دیا, بعض صحابہ کو امیر الحاج بنا کے بھیجا. تو یہ نیابت جزئی مقید ہے. اس سے جو ہے وہ نیابت مطلقہ ثابت نہیں ہوتی. اگر اس سے نیابت مطلقہ ثابت ہو کہ کسی خاص وقت کے لیے خاص موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو اپنا نائب بنایا ہے, نیابت عطا کی ہے, تو اس سے خلافت بلا فصل ثابت ہوگی. تو پھر دیگر جن صحابہ کو حضور نے کسی لشکر کا امیر بنایا, کسی علاقے کا جو نا وہ حاکم بنا دیا, کسی کو کسی کا قاضی بنا دیا, تو وہ سارے کے سارے حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل ہوں گے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. وہ ایک خاص نیابت تھی, ایک خاص وقت کے لیے خاص اس کی لمٹ تھی. نبی کریم علیہ السلام نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو جو نیابت عطا کی, وہ نیابت جزئی مقید ہے. جس طرح دیگر صحابہ کو دی ہے اس طرح حضرت علی کو دی. اور جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آنے کے بعد خود سارا معاملہ حضور نے سنبھال لیا. تو اس روایت سے, اس حدیث سے قطعاً خلافت بلا فصل کا ثبوت نہیں ملتا. اس حوالے سے یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ اگر کسی نبی کے ساتھ تشبیہ دینے سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے, حضرت علی کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, تو صحیح سند کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 1 صفحہ 634 پر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یہ حدیث کا نمبر ہے 3625. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا, وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرَ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام, اے ابو بکر تیری مثال ابراہیم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. اور فرمایا إِنَّ مَثَلَكَ يَا عمر كَمَثَلِ نوح علیہ السلام, اے عمر تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے. تو اب نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضرت ہارون علیہ السلام سے زیادہ, بولی کیا ہے, زیادہ. تو اگر تشبیہ سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے تو پھر ابو بکر عمر کے لیے تو خلافت بلا فصل ثابت ہو گئی. تو لہذا اس حدیث سے استدلال ان کا درست نہیں ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ بلا فصل نہیں بنے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضرت یوشع بن نون آپ کے خلیفہ بنے. تو لہذا یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے, بلکہ یہ تشبیہ من بعض الوجوہ ہے. جو وجوہات وہاں پائی جاتی تھی کوہ طور کے جاتے وقت, وہی وجوہات یہاں پائی جاتی تھی, اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تشبیہ دی ہے. اور اس حوالے سے ایک شاذ قسم کی روایت کتاب السنہ امام ابن ابی العاصم سے پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کچھ, اس روایت کے کچھ الفاظ زیادہ ہیں. وہ ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں کہ تیری مثال اس طرح میرے ساتھ جس طرح ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. اے علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. یہ روایت پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لفظ بھی ہیں حضور علیہ السلام نے میں کہ تو میرے بعد خلیفہ ہوگا. حالانکہ یہ الفاظ ایک راوی کی طرف سے زیادتی ہے, اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ثقہ راویوں سے جو روایت موجود ہیں اس میں ان الفاظ کا اضافہ موجود نہیں ہے. اور ثقہ راویوں کے مقابلے میں غیر ثقہ راوی جب کوئی الفاظ کی زیادتی کرتا ہے تو اس زیادتی کو شاذ اور مردود قرار دیا جاتا ہے, وہ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتی. لہذا یہ بات بھی ان کا, یہ استدلال بھی اس سے کیا ہے, باطل ہے. تو بحمد تعالیٰ اس مسئلے کو میں نے واضح کر دیا. اور آخر میں چھوٹی سی بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم ہونے پر خود فخر کرتے تھے اور خود اعلان کرتے تھے کہ جو مجھے خلیفہ چہارم تسلیم نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو, جس طرح کہ مناقب آل ابی طالب میں ابن شہب نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے ان کا قول نقل کیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو وہ کہتے ہیں ہم بھی چوتھا مانتے ہیں, حضرت علی کو چوتھا مانتے ہیں.
اچھا وہ کس اعتبار سے؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسرے خلیفہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، تیسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی ہے. چوتھے مانتے ہیں ہم. سمجھ آ رہی نا بات؟ تو بھائی یہ جو اختلافی مسئلہ ہے وہ خلافت الہیہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو خلیفۃ الرسول کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفۃ الرسول بلا فصل کون ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب آپ روافض اذان دیتے ہیں نا تو ان کی اذان سنیں. اس اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اب وصی کس کے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے. اور خلیفۃ بلا فصل، خلیفۃ ہو کی ہو ضمیر راجع ہے، راجع الی الرسول ہے، یعنی علی مرتضی شیر خدا رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں. جب حضور کے خلیفہ بلا فصل ہیں تو یہاں خلافت الہیہ مراد نہیں ہے بلکہ خلافت رسول مراد ہے. اور مولا علی کہتے ہیں جو مجھے خلیفہ چہارم نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو حضرت علی کو رسول اللہ کا چوتھا خلیفہ نہیں مانتا، مولا علی فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے. خلافت الہیہ مراد نہیں ہے بلکہ خلافت الرسول مراد ہے، اور یہی مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مفہوم ہے. اللہ کے فضل